بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ معزز ناظرین، تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا درس جاری تھا۔ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بیوی کو انتخاب کرنے میں کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں، خصوصیت بیان کی گئی ہیں، صفات بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج ہم شوہر کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کچھ شرائط ہیں اور کچھ صفات ہیں جو شوہر میں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے وہ کوئی مستور اس کے ساتھ شادی کر سکے۔ ایک روایت میں آیا کہ امانت کو شوہر کی ضروری شرائط میں سے قرار دیا گیا ہے، بنا بر ان شوہر کا انتخاب کرنے میں صرف 3 صفات دیانت، اخلاق اور امانت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ خصوصیات تربیت اولاد کی نسبت بیوی کے ساتھ ارتباط میں مؤثر ہیں۔ اولاد پر ان 3 صفات کی وراثتی تاثیر نہیں بلکہ محیط اور ماحول کی تاثیر ہے۔ ایک اور روایات میں پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا ہے، نکاح غلامی ہے، پس تم میں سے جو بھی بیٹی کی شادی کرنا چاہے تو دیکھے کہ اسے کس کی غلامی میں دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی نیک اور پرہیزگار شخص سے شادی کرو، اگر وہ اسے پسند کرے تو احترام کرے گا اور اگر پسند نہ کرے تو ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ لہذا روایات نے جو شرائط مرد کے لیے بیان کی ہیں وہ بیوی کے آسائش، سہولت، آرام اور سکون کے لیے ہیں، لیکن جو شرائط عورت کے لیے بیان کی گئی ہیں ان شرائط میں سے اکثر یا سبب اولاد کی تربیت میں مؤثر ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت اس بات پر دلیل ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، احمق مرد کے ساتھ شادی کر لو لیکن احمق خاتون کے ساتھ شادی نہ کرو، اس لیے کہ احمق مرد سے نجیب اولاد پیدا ہو سکتی ہے جبکہ احمق خاتون سے نجیب اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ ایک اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی نے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو بالکل پاگل لیکن خوبصورت خاتون سے اس کی زیبائی کی وجہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ شادی نہ کرے، لیکن اگر کسی کا نیز پاگل ہو تو اس کے ساتھ مقاربت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے بچہ پیدا نہ کرے۔ ایک اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ احمق خاتون کے ساتھ شادی سے بچو کیونکہ اس کی ہم نشینی ایک مصیبت ہے اور اس سے ہونے والی اولاد ضائع ہو جائے گی۔ ان روایات سے نتیجہ لیتے ہوئے کلی طور پر 3 احتمالات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا احتمال، ماں جو محیط و ماحول بچوں کے لیے مہیا کرتی ہے یہ سب تاکیدات اس کے اثرات کی وجہ سے ہیں۔ دوسری چیز، یہ سب تاکیدات ماں کے اپنی اولاد پر وراثتی اثرات کی وجہ سے ہے۔ اور تیسری چیز، یہ سب تاکیدات دونوں یعنی وراثتی اور محیطی اثرات کی وجہ سے ہیں۔ ان 3 احتمالات میں سے دوسرا احتمالات روایات کے ساتھ زیادہ سازگار ہے، اس لیے کہ پہلے احتمال والی روایت جو عورت کے انتخاب میں اس کے خاندانی ہونے پر تاکید کرتی ہے یعنی ماں کا اولاد پر وراثتی اثر ہوتا ہے، اس کے علاوہ آخری روایت جس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیوانی کنیز کے ساتھ جماع کرو لیکن نطفہ منعقد نہ ہونے دو، اس بات کا یہ مطلب ہے کہ دیوانی خاتون وراثتی نقطہ نظر سے اولاد پر تاثیر گزار ہے۔ اس لیے کہ اگر محیط و ماحول کی تاثیر ہوتی تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس سے بچہ نہ ہونے دو، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس سے ہونے والے بچے کی تربیت کسی اور کے سپرد کر دو۔ البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ روایات نے ماں کے محیط و ماحول کے مؤثر ہونے کی نسبت سکوت اختیار کیا ہے، لیکن وراثت کا کردار بہت سارے افراد پر پوشیدہ ہے اور ممکن ہے اس سے غفلت کی جائے، لہذا روایات میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور احتمال بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ماں کا دودھ بھی اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے روایات میں دودھ کی تاثیر پر بھی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے باوجود پہلے احتمال سے مربوط روایات اچھے خاندان کی تاثیر پر دلالت کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایات ماں کے وراثتی کردار کی نفی نہیں کرتی ہے۔
کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیسرے احتمال سے مربوط روایات وراثتی کردار پر تاکید کرتی ہے۔ اس بنا پر روشن ہے کہ اولاد ہر ماں کی تربیتی تاثیر محیط اور وراثت دونوں لحاظ سے باپ سے زیادہ ہے، اس لیے اسلام میں بیوی کے انتخاب میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لیکن کسی مرد کے رشتے کو قبول کرنے میں صرف 3 خصوصیات دین، اخلاق اور امانت بیان کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں پر تضاد پیش آئے کہ بعض روایات اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ ماں کا اچھا خاندان اور حسب و نسب اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ حضرت امام سجاد کی سیرت میں ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے فقط ایک خاتون کا اچھا اخلاق دے کر اس سے شادی کر لی اور اس خاتون کے خاندانی ہونے کے بارے میں تحقیق نہ کی۔ یہ دونوں باتیں آپس میں سازگار نہیں ہیں۔ جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ سب سے پہلے یہ کہ سیرت فقط اس بات کو بیان کرتی ہے کہ امام نے اس خاتون کے ساتھ شادی کی، نہ یہ کہ امام اس سے صاحب اولاد بھی ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ امام کے اس عمل سے انصارہ کی پریشانی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ اس خاتون کا تعلق نچلے طبقے سے تھا اور اس لحاظ سے امام کے شان نہ تھی، تو امام نے اس بات کو سرے سے رد کر دیا کہ شادی میں اجتماعی طبقات کا عمل دخل نہیں ہوتا، چاہے گویا امام نے صرف اجتماعی طبقہ بندی کی شادی پر تاثیر کی نفی فرمائی ہے، نہ کہ اچھے خاندان کی تاثیر کو رد فرمایا ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک خاتون کا اچھا اخلاق اس کے خاندانی ہونے اور صحیح تربیت کی علامت ہے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا اخلاق نیک اور خاندانی ہونے کی علامت ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔